ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ سورہ حامیم السجدہ کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب قرآن پاک کے پیغام کو بھی سمجھ لیں گے اور اس کی تلاوت بھی اچھی طرح سے سیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا، ومن احسن، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ہلکی حروف میں سے اظہار ہوگا، نون ساکن کلیئر ریڈ پڑھا جائے گا۔ ومن احسن قولا ممن دعا، قولا، قولا تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اور وہ یرملون میں سے ادغام یرملون ہوگا۔ قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی، دال ساکن اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک، یا مدہ یہاں پہ، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ عداوۃ، اخفا کریں گے، تنوین ہے اور اس کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ آ رہا ہے، کاف ہے، اخفا ہوگا، یہاں پہ نون مشدد وید غنہ ریڈ کریں گے، کأنہ ولی حمیم۔ اخفا، ادغام اور اظہار تینوں ہی کٹھے آگے، ولی حمیم۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ ذو حظ عظیم، اظہار ہو رہا ہے، ذو کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے اور اس کے بعد حرف ہلکے میں سے عین آ رہا، تو کلیئر ریڈ کریں گے، ذو حظ عظیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اظہار و نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ خَلَقَهُنَّ، دیکھیں نون مشدد ہے، ادغام ہوگا، غنہ بھی ہوگا، نقص پہ اخفا ہوگا، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، نون مشدد ہے، ادغام بدغنہ ہوگا، وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کھڑی زبر، حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا اخفا ہو رہا، أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الحمزہ پھر عین ہے، أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ نیکسٹ پہ پڑھتے ہیں، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا
افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے، دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تب بھی ادغام ہوتا ہے، پہلے کو دوسرے کے ساتھ داخل کر دیتے ہیں، جوائن کر کے پڑھتے ہیں۔ امن یأتی آمنا یوم القیامہ، یہاں تو ادغام یرملون ہو رہا، تنوین کے بعد یا آ رہا، حرف یرملون میں سے ہے، یرملون حروف 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ چلتے اب تفسیری باتوں کی طرف، تھوڑا قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مقدس کلام میں ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کی طرف، توحید و رسالت کی طرف، اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، کفار مکہ کو دعوت دین دے رہے تھے، تو اس وقت اس عمر میں، آج بھی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ کی توحید، اس کے پیغام کو آگے، اس کے دین کے پیغام کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے گا، تو وہ بھی اچھے سے اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتا، نیک اور برا آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینک وبینہ، تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی اس کو اچھے طریقے سے دور کرو، گویا کہ وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے۔ تو اس طرح واضح و نصیحت بھی کرنے اچھے طریقے سے، ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کسی کو دین کی طرف رہنمائی کرنی، دین کے مسائل بتانا ہے، دین، اور کسی غیر مسلم کو اپنے دین کی طرف راغب کرنا ہے، تب بھی آپ کے اچھے اخلاق آپ کے ہاتھ دامن میں ہوں، آپ کا دامن اخلاق کے رذیلہ کی طرف نہ جائے، اچھے اخلاق کی طرف رہے گا، یقیناً آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور جس کا قرآن نے تقاضا کیا وہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، اچھے حسنہ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور اللہ ہی کو اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات دن سورج چاند سب چیزیں، اور تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ، اس رب کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو تم یا تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخر آیت پڑھتے ہیں ایک، اس کے بعد ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، غلط طویلیں کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں دین میں لوگوں کو شک میں ڈالتے رہنا، یہ نہیں ہے، یہ ایسا، ایسے ویسے جو باتیں کرتے ہیں۔ تفسیر وہی قابل قبول ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور جو پہلے مفسرین صالحین کی ان کے مطابق ہو، جو تفسیر کے اصول ہیں اس کے مطابق ہوگی تو وہ تفسیر قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہو کہ صدیوں سے جو دین قرآن و سنت کا نظام چل رہا ہے اس کے اپوزٹ ایک قرآن کی نئی تعویل پیش کرنا۔ تفسیر اور تعویل میں فرق ہوتا ہے، جو تفسیر ہوتی ہے وہ آیات قرآن کی قرآن سے ہوتی ہے، اور یا قرآن کی آیات کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے یا اجماع امت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ تعویل میں فرق ہے، تعویل جو مجتہدین اور مسائل کے اوپر اس طرح، لیکن جو وہ تفسیر ہوتی ہے وہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، غلط معنی قرآن کے اندر اس کے معنی کو بدل دیتا ہے، جیسے قرآن میں بعض لوگوں نے مانا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، یہ کیسے معنی ہے؟ تو اس لیے ایسا معنی کیا جائے
جو قرآن کے مضامین کے خلاف نہ ہو، اللہ رب العزت جل وعلا اس کے محبوب کے شان کے خلاف نہ ہو۔ تو ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔